أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ عز وجل واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرقى والتمائم والتولة شرک. اخرجہ ابو داود. معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، پچھلے 2 درس میں ہم لوگوں نے آپ کے سامنے سود کے متعلق اور اسلام کے حرام کردہ کمائی کے راستے کے تعلق سے بہت ساری باتیں پیش کی. اسلام نے حلال روزی اور حلال کمائی کے جو ذرائع اور راستے بنائے ہیں ان کے تعلق سے بھی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے آئندہ دروس میں رکھنے کی کوشش کریں گے. ہم نے آپ کے سامنے انسان کو ہلاک کرنے والے گناہ، بڑے بڑے گناہوں کا سلسلہ شروع کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ لوگوں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچا کرو، دور رہا کرو. تو اس میں اللہ کے رسول نے پہلی چیز شرک کو بتلایا، اور دوسری چیز السحر، جادو. جادو اسلام کی نظر میں ہلاک کرنے والا عمل ہے. جادو کرنا، جادو کروانا دونوں کفر ہیں. اسلام نے اس کی سزا قتل بتلائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی رحمہ اللہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں حد الساحر ضربۃ بالسیف. ساحر جادوگر کی سزا یہ ہے، اس کی حد یہ ہے کہ اس کو تلوار سے اسی گردن اڑا دی جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے لشکر کو، جسے انہوں نے شام کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے خط کے ذریعے حکم دیا کہ جادوگر مرد اور جادوگر عورت دونوں کو قتل کیا جائے. تو جادو اسلام کی نظر میں کفر ہے، اور جادو کرنے والے مرد اور عورت کی سزا قتل ہے. تو اسی لیے جادو کی حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے. کل جو ہم نے سنا سود اور جادو دونوں میں ایک تعلق اس طرح سے بھی ہے
کہ ان دونوں برائی، ان دونوں گناہوں میں ملوث یہود قوم تھی۔ سودی کاروبار اور سود کا تعلق، سودی نظام کو پروان چڑھانے میں، رواج دینے میں یہودیوں کا بڑا اثر رہا ہے، اور اسی طرح جادو کو بھی یہودیوں کی میراث قرار دیا گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی انبیاء کرام کے ذریعے آسمانی علوم سیکھنے اور آسمانی علوم حاصل کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور انبیاء کرام کے علم کو چھوڑ کر شیاطین کے پیچھے پڑ گئے اور ان سے انہوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، کہ یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان جن چیزوں کو پڑھا کرتے تھے ان کی انہوں نے پیروی کی۔ وَمَا كَفَرَ سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو کفر سکھایا کرتے تھے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے کفر نہیں کیا۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے جو چیزیں پائی جاتی تھیں، جو اوراق پائے جاتے تھے، ان کے انتقال کے بعد شیاطین نے اس کتاب کے ہر 2 سطر کے درمیان کفریہ اور جادو کے تعلق سے باتیں لکھ دی اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام انہی کفریہ اور جادو کی بدولت ملکیت حاصل کیے تھے، بادشاہی حاصل کی تھی۔ تو اللہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وَمَا كَفَرَ سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، اور ان کی کفر کی شکل کیا تھی؟ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، بابل کے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو جو انہوں نے لے کر آئے تھے لوگوں کی آزمائش کے لیے، جو جادو کا علم لے کر آئے تھے، یہودیوں نے ان کی پیروی کی۔ جب کبھی لوگ ان دونوں فرشتوں کے پاس جا کر جادو سکھانے کا مطالبہ کرتے تو فرشتے کہتے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، دونوں فرشتے کہتے کہ دیکھو ہم آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں، تم ہم سے جادو نہ سیکھو۔ لیکن اس کے باوجود لوگ ان سے جادو سیکھنے پر اصرار کیا کرتے تھے۔ جادو کیا ہے؟ جادو جنات کے ذریعے یا خبیث جنات شیاطین کے ذریعے سے ان کی مدد سے لوگوں کو نقصان پہنچانا، یہ جادو کہلاتا ہے۔ اسلام نے جادو کو کفر قرار دیا، بہت بڑا گناہ قرار دیا، کیونکہ جادو میں ہوتا یہ ہے کہ جادوگر جو خبیث جنات ہوتے ہیں ان کی مدد سے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ خبیث جنات اور شیاطین جادوگر کی مدد اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ جادوگر کوئی بڑا گناہ یا جنات جو انہیں حکم دیتے ہیں وہ جب تک وہ نہ کرے، جنات ان کا ساتھ نہیں دیتے، ان کی مدد نہیں کرتے۔ اور جنات کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنات انہی برے کام نجاست کے ذریعے قرآن مجید لکھنے کا حکم دیں گے، کبھی قرآن مجید پر بیٹھنے کا حکم دیں گے، یا گندے خون سے کلام الہی لکھنے کا حکم دیں گے۔ جب تک جادوگر جنات کی ان باتوں پر عمل نہ کرے اس وقت تک جادوگر کا وہ ساتھ نہیں دیتے، گویا کہ ان سے کفریہ اعمال کرواتے ہیں۔ جب وہ جادوگر کفریہ کام کر دیتا ہے تو اس وقت جادوگر کی مدد کی جاتی ہے، جادوگر جو چاہتا ہے وہ کام ہوا کرتا ہے۔ جادو کو اسلام نے اسی وجہ سے کفر قرار دیا، اور جادو میں انسان جادوگر شیاطین کی مدد لیتے ہیں۔ اور جو آیت میں نے تلاوت کی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے
ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس آیت کے ضمن میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تھوڑے دن بعد ایک عورت دومت الجندل سے ایک عورت مدینہ آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے. اور جب مدینہ پہنچتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں. جب انہیں خبر دی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا، بے چین ہو جاتی ہے اور بڑبڑا کر رونے لگتی ہے. اس کی حالت پر سارے صحابہ اکرام کو ترس آ جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ عورت اپنا واقعہ بتاتی ہے. وہ عورت عائشہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام کے سامنے واقعہ پیش کرتی ہے. کہتی ہے کہ میں دومت الجندل میں رہا کرتی تھی. دومت الجندل ایک علاقہ ہے سعودی عرب میں. کہتے ہیں کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان ہمیشہ ناچاقی، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کسی مسئلے پر جھگڑے ہوا کرتے تھے. ایک دن وہ اچانک غائب ہو گیا، میرا شوہر اچانک غائب ہو گیا. تو دومت الجندل میں ایک عورت تھی. میں نے اس بوڑھی عورت کے پاس جا کر کہا کہ میرے شوہر غائب ہو چکے ہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میں جو کہتی ہوں وہ کر، تیرا شوہر خود بخود واپس آ جائے گا. تو رات میں وہ بوڑھی عورت 2 سیاہ کالے کتے لے کر آئی، جس میں ایک پر میں سوار ہو گئی، دوسرے پر وہ سوار ہو گئی. ہم دونوں بابل پہنچ گئے. بابل جیسے ہم پہنچے تو وہاں 2 آدمیوں کو لٹکے ہوئے ہم نے دیکھا. ان کے پاس میں نے جا کر کہا، بڑھیا نے کہا کہ ان دونوں کے پاس جا کر کہو کہ میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں. تو چنانچہ میں ان دونوں سے جا کر کہا کہ میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ فلاں تنور، یعنی جس میں روٹی سینکتے ہیں، فلاں تنور کے پاس جا کر پیشاب کر دو. وہ عورت کہتی ہے کہ جب ان کی طرف سے حکم ہوا تو میں ان کے پاس سے دور گئی اور تنور کے پاس گئی، لیکن میرا دل نہیں مانا کہ میں یہاں قضائے حاجت کروں. میں واپس آ کر ان سے کہا کہ میں نے جو تم نے حکم دیا وہ کر دیا. ان دونوں نے کہا کہ تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا. پھر کہتے ہیں کہ تو نے جو ہم نے حکم دیا وہ تو نے نہیں کیا. پھر جا، جو ہم نے حکم دیا وہ کام کر کے آ. دوبارہ جاتی ہے وہ عورت، دوبارہ بھی پھر اس کا دل مانتا نہیں. پھر واپس آ کر کہتی ہے کہ تم نے جو حکم دیا ہم نے وہ کر دیا. پھر سوال ہوتا ہے کہ تم نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا کچھ نہیں دیکھا. پھر کہتے ہیں کہ جا، جو کام ہم نے جو حکم دیا وہ کر کے آ. تیسری مرتبہ جا کر وہ قضاء حاجت پیشاب کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک نقاب سے، یعنی پردہ پوش ایک گھوڑا وہاں سے اڑ کر آسمان کی طرف چلا گیا. واپس آ کر کہتی ہے کہ میں نے جو حکم آپ لوگوں نے دیا وہ کر دیا، اور میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش گھوڑا آسمان کی طرف نکل گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تیرا ایمان تھا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے دل سے نکل گیا. اب تو جادوگر بن گئی، اب جو تو کہے گی وہ ہوگا. تو اس نے آزمانے کے لیے ایک دانہ نکال کر کہا کہ اگا. تو دانہ اگانے لگا. زمین سے کہا کہ اس دانے کو اگا، تو دانہ، گیہوں کا دانہ اگانے لگا. پھر اس کو لے کر اس نے کہا کہ اس میں بال اگا دے، تو بال اگنے لگے. پھر اس نے کہا کہ اس دانے کو آٹے میں بنا دے، آٹا بن گیا. پھر اس نے کہا کہ اس کے روٹی بنا دے، روٹی بن گئی. تو اس طرح جو جو کہہ رہی تھی وہ ہوتا گیا. لیکن اس عورت کو اس کے ایمان چلے جانے پر بہت افسوس ہوا، اور فوراً وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. جب سے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا میں نے جادو سے کوئی کام نہیں کیا. میرے ایمان چلے جانے پر مجھے افسوس ہے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کفارہ تلاش کرتے ہوئے آئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. میں کیا کروں؟ تو صحابہ اکرام خاموش رہیں. یہ واقعہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا اور اس کی سند کو جید قرار دیا، یعنی اس واقعہ صحیح ہے، اور اس واقعے کو عجیب و غریب قرار دیا. جادو کی وجہ سے اس کا ایمان چلا جانا کس قدر خطرناک بات ہے. جادو اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، جادو اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے. جہاں جادو ہو وہاں پر کفر آ جائے گا. اسی لیے علماء کرام نے
नवाक़िज़ इस्लाम में जादू को जिक्र किया है, जिसकी वजह से इस्लाम ख़त्म हो जाता है। उनमें से एक जादू भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू करने वाले, जादू कराने वाले दोनों को कुफ्र करार दिया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ था। लबीद इब्नुल आसम मुनाफिक था, मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसने जादू किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ऐसी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा महसूस होता कि कोई काम कर लिए, हालांकि आप नहीं किए होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू का असर हुआ था। फिर उसके बाद चंद दिनों के गुजरने के बाद दो फरिश्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहते हैं कि तुम पर जादू हुआ है और जादू करने वाला लबीद इब्नुल आसम है, और जादू कैसे किया उसने, जादू कहाँ रखा है, ये सारी बात फरिश्तों ने बतला दी। और इसी मौके पर सूरतुल फलक और सूरतुन नास दोनों नाजिल हुए थे। इस सूरत के सबब नुज़ूल को उठाकर देखे, ये वाक़या मुफस्सिरीन ने बयान किया है, ये हदीस उन्होंने बयान की है। इस हदीस की रोशनी में उलमाए किराम ने कहा कि आयत सूरतुल फलक की जो आयत है, वमिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द, के जादू करने वाली औरतों के, और जो जादू करने के लिए जो फूंकती हैं गांठ बांधने के लिए, उससे तुम पनाह तलब करो। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि लबीद इब्नुल आसम ने आप पर जादू किया है, कंघी के जो दांत होते हैं उसके दरमियान उसने गांठ बांध दिए हैं और फलां कुएं में उसके जादू को रख दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजते हैं। बाज़ रिवायतों में बात आती है कि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जादू को निकाला और उसमें जो गांठ बांधे थे उसको एक आयत अल्लाह के रसूल तिलावत करते और जादू का असर ख़त्म होता गया। तो जादू के ताल्लुक से तकरीबन 60 आयतें कुरान मजीद में आई हैं, 60 आयतें कुरान मजीद में आई हैं। और जादू के ताल्लुक से ये समझना कि ये कोई मामूली बात है, ऐसी बात नहीं, जादू इसकी हकीकत है। उलमाए किराम ने इस आयत की तफसीर में, इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने, इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने लिखा है कि जादू की अपनी हकीकत है, उसका अपना असर है। जादू के ज़रिए इंसान किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। और जादू की कई अक़साम उलमाए किराम ने बतलाए, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के दिल में तब्दीली लाना, उसके अखलाक में, या उसको बीमार करना, ये सारी चीज़ें बतलाई हैं। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जादू का अपना असर हुआ करता है। और इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने बात बताई कि अहले सुन्ना वल जमाअह का अक़ीदा है कि जादू का अपना असर हुआ करता है। 60 से ज़ायद आयतें कई अंबिया कराम के वाक़यात में इसका जिक्र है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात में जादू का जिक्र आता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू होना, सूरतुल फलक की आयतें नाजिल होना, ये सारी बातें इसकी तरफ इशारा करती हैं कि जादू की अपनी हकीकत है। कोई ये ना कहे इसके कोई तासीर नहीं, कोई ये ना कहे कि ये कोई चीज़ नहीं है, ये बस ख्याली चीज़ है, बस ख्याली चीज़ है, ये समझ कर उसका इनकार करना, ये कुरान और हदीस से साबित शुदा चीज़ का इनकार करना है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि जादू को वो लोग मैजिक समझते हैं, और उनके सामने जब मैजिक की हकीकत मालूम होती है कि मैजिक कोई चीज़ नहीं है, जादू को मैजिक समझते हैं। जादू के कई सूरतें हैं, उनमें से एक सूरत मैजिक है। मैजिक में यह होता है कि ख्याली आंखों को धोखा देते हैं। और जादू की कई सूरतें ऐसी जिसकी अपनी हकीकत है। जादूगर सामने वाले को जिसे नुकसान पहुंचाना चाहता है उसे नुकसान पहुंचा सकता है। वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ने खुद कहा कि जादू के जरिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती यहाँ तक कि अल्लाह की मशीयत, अल्लाह का इरादा ना हो। यानी जादू में बेनफ्स से ही नुकसान पहुंचाने की काबिलियत है, ताकत नहीं है। अल्लाह की मर्जी होती है तो उसमें नुकसान पहुंचाने की सिफत आती है। तो बहरहाल जादू में अपनी ये तासीर है। जादू का इनकार करते हुए हर मामले में इसको ऐसे बताना कि गोया के ईमान का एक बड़ा अहम बाब है, ऐसी बात नहीं है। कुरान और हदीस में साबित है तो इसको हमको मानना चाहिए। इस ताल्लुक से आने वाली हदीसों की तावील करके जादू का इनकार करना ये मुनासिब नहीं है। जब कभी कोई बात कुरान या हदीस से साबित हो जाए
تو وہاں ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، سر تسلیم خم کر لینا چاہیے. وسلموا تسلیمہ کا معاملہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں اور حدیث میں بات آ گئی ہم اس کو مانیں گے، ہماری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے. یہ ہمیں قرآن اور حدیث کے معاملے میں اپنے عقل کو زیادہ چلانا یا اپنے عقل کو نص پر فوقیت دینا، ترجیح دینا، یہ مناسب بات نہیں ہے. تو بہرحال جادو اس کی اپنی حقیقت ہوتی ہے. جادو کرنے والا کفر کر جاتا ہے. نسائی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا فقد سحر، جس نے جادو کے لیے گانڈ باندھے اور اس میں پھونکا جادو کے لیے، فقد سحر، اس نے جادو کیا. ومن سحر فقد اشرک، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان الرقا، جھاڑ پھونک کرنا، والتمائم، اور تعویذ لٹکانا، والتولۃ، اور تیولا جادو کی ایک قسم ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے جو ہوتا ہے اس کو تیولا کہتے ہیں. یہ شرک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. جادو کی وجہ سے بہت ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں آتی ہیں. جادو کا اثر انسان پر ہوتا ہے، معاشرے پر ہوتا ہے، اور انسان کے اخلاق پر بھی اس کا اثر نظر آتا ہے. جادو کی کئی قسمیں ہیں. کبھی کبھار جادو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ آدمی کسی سے کوئی دشمنی ہو جائے تو کوئی آدمی جادوگر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ فلاں آدمی کو نقصان پہنچانا، اور وہ جادوگر معاوضہ لے کر، مال لے کر اس آدمی کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کبھی کوئی آدمی اچھے اخلاق والا ہے، اس کے اخلاق کو متاثر کرنا ہے. کبھی اس کو یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ اس کے اخلاق کو متاثر کرنے کے لیے بھی جادو کرتے ہیں. کبھی کوئی آدمی صحت مند ہوتا ہے، کوئی آدمی اس پر حسد کر جاتا ہے اور جادو کے ذریعے اس کو بیمار کرا دیتے ہیں. اور کبھی کبھار میاں بیوی کے درمیان بغض اور نفرت بھی پیدا کی جاتی ہے. جادوگر جنات کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان نفرت لاتے ہیں. اس طرح کے ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب جادوگر میاں بیوی کے درمیان تفریقہ یا ان کے درمیان نفرت لانا چاہتے ہیں تو جادو کے ذریعے میاں کے سامنے بیوی کو، شوہر کے لیے بیوی کو بڑا بد منظر بنا کر پیش کرے گا، اس کے لیے بیوی کو شوہر کو اس طرح بنا کے پیش کرے گا کہ دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے گی، یا دونوں کے اخلاق، دونوں کے کیریکٹر میں کچھ ایسی تبدیلی آئے گی کہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے. جادو کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان نفرت ہو تو ان دونوں کے درمیان کسی طرح محبت بھی پیدا کی جاتی ہے. دیوالا جو کہتے ہیں کہ دو آدمی، کسی کو جو ہے کوئی عورت پسند آ گئی یا کسی عورت کو کوئی مرد پسند آ گیا اور ان دونوں کو رشتے میں آنے کے لیے بھی جادو کرتے ہیں، اس کو تیولا کہتے ہیں. اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا. بہرحال جادو یہ شیطانی عمل ہے، جادو شیطانی عمل ہے، اور جادو کرنے کے لیے جب تک شیطان کے سامنے کوئی کفریہ کام نہ ہو جائے، گندگی سے قرآن مجید کی یا جو مقدس چیزیں ہیں ان کی پامالی نہ ہو، اس وقت تک شیاطین انسان کا ساتھ نہیں دیتے. اور شیطان آپ جانتے ہیں کہ انسان کا ازلی دشمن ہے، انسانوں کا کبھی وہ بھلائی نہیں چاہتے. شیطان چاہتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی گمراہی میں، برائی میں ملوث ہو جائے اور نتیجتاً اس کے ساتھ جہنم میں چلا جائے. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. شیطان کا آخری مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ انسانوں کو بھی کثیر تعداد میں جہنم میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. آپ لوگوں نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر روز اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، سمندر پر رکھتا ہے، اور اپنے لشکر کو بھیجتا ہے، جاؤ انسانوں کو بہکا کے آؤ، انسانوں کو گمراہ کر کے آؤ. جب شام میں واپس آتے ہیں تو ابلیس کے پاس سب سے پسندیدہ، سب سے قریبی اور سب سے محبوب وہ شیطان ہوتا ہے جو انسانوں میں سب سے زیادہ بڑا فتنہ کر کے آ جائے، اس کو وہ قریب کر لیتا ہے. تو انسانوں میں جس قدر گمراہی اور جس قدر برائی پھیلا دے وہ شیطان ابلیس کے سامنے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے. تو شیطان کے چالوں کو سمجھنا، شیاطین کے گمراہی کے راستوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے.
جادو سے بچنے کے لیے ہمیں بہت سارے باتیں بتلائی گئی ہیں کہ جادو سے انسان کو بچنا چاہیے. جادو کرنا بھی نہیں ہے. اگر کسی پر خدا نخواستہ نعوذ باللہ جادو ہو جائے تو جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ جادو کا علاج جادو سے کرنا علماء کرام نے اس کو بھی حرام قرار دیا. اب جادو کا علاج کیسے کریں؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جادو کے علاج کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز پر جادو کیا گیا اس کو نکال دینا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جادو کرنے کے لیے لبید بن العاصم نے گھانٹی باندھے تھے، اس کو نکال دینا، یہ سب سے پہلا طریقہ ہے. اگر اس کا علم نہ ہو تو علماء کرام نے کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت اور رقیہ کے ذریعے سے وہ آیتیں جن میں جادو کے تعلق سے آیتیں آئی ہیں ان آیتوں کو پڑھ کر انسان جادو کے اثرات کو کم کر سکتا ہے. وہ اس طرح کے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 2 صورتیں نازل ہوئی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. ان دونوں صورتوں میں جادو کو دور کرنے میں بڑا اثر ہے. آیت الکرسی پڑھنا چاہیے کیونکہ آیت الکرسی سے شیاطین قریب نہیں آتے ہیں، اور وہ آیتیں جن میں جادو کی حقیقت بیان کی گئی ہے ان آیتوں کو پڑھ کر جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح ابن القیم رحمہ اللہ نے جادو کا علاج کا ایک طریقہ یہ بھی بتلایا ہے کہ حجامہ کے ذریعے سے پچنا لگا کر بھی جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے. یہ چند اہم باتیں تھیں جادو کے تعلق سے. سب سے پہلی بات یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ جادو کفریہ عمل ہے، کرنا کرانا دونوں کفر ہے، اور جو جادو کرنے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا قتل بتلائی ہے، حداً اس کو قتل کیا جائے گا. جادو کے عمل سے، جادو کرنے والوں سے، جادو کے معاملے میں ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے. ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے شیطان سے، شیطان کے شر سے، شیطان کے اعمال سے دور رکھ. ہمیشہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو شیطان سے دور رکھے، شیطان کے شر سے، شیطان کی اذیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دور رکھے. رب العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھے، شرکی اعمال سے، کفری اعمال سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.